بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک ظفر عوان صاحب. عوان صاحب, آخر کار ملالہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. ایک مشہور میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان میں شادی رجسٹرڈ کیوں ہوتی ہے. رجسٹرڈ کے بغیر بھی تو ہم آپس میں ریلیشن بنا کے رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ عاصم صاحب. سب سے پہلے تو بات یہ کرتے ہیں, دیکھیں ہم امت رسول ہیں, امت محمدی ہیں, جس کا دین ہے, جس کے ہم پیروکار ہیں. اس میں نکاح جو ہے وہ نبی کی سنت ہے. اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی, لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, تو پھر نکاح کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا, کیونکہ ایک شرعن جائز نہ ماننے والی ہے ہی کوئی بات. اچھا, اب آپ آج ایک ملالہ کے بارے میں بہت سارے عاصم صاحب انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ سوات کی ہے, نہ یہ مینگورہ کی ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی اچھا رائٹ اپ چل رہا ہے کہ جی جو برطانیہ سے کچھ لوگ آئے سوات میں اور مینگورہ کے علاقے میں, تو انہوں نے اس کو لیپالک وہاں پہ چھوڑا تھا. لیپالک بچی تھی واضح 4 سال کی 5 سال کی, تو اس کے کان میں درد ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی, تو ڈاکٹر نے اس کا مطلب سیمپل لیا, اس کو ٹیسٹ کیا, تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا ٹیسٹ لے کے اس پر تھوڑا سا شکوک و شبہات کا کہا کہ یہ اس نسل کے جو لوگ ہیں یا یہ جو سپرم ہیں یہ پاکستانیوں کے نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس کے والد صاحب کو بلایا, نام نہاد ملالہ. ملالہ کا اصل نام جو بتایا جا رہا ہے وہ جینز ہے, پولینڈ کی یہ رہائشی ہے, نام اس کا جینز ہے. تو جب انہوں نے اس پہ سپرم پہ ریسرچ کیا تو انہوں نے والد صاحب سے اس کے پوچھا کہ یہ آپ کی بچی ہے, ریل آپ کی بچی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو کیا شک ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب جو تھے جنہوں نے ان کا نمونے لیے تھے, انہوں نے کہا کہ اس نسل کے لوگ یا اس سپرم کے جو لوگ ہیں وہ پولینڈ کے ہیں. یہ ملک صاحب آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں. آج سے پہلے کسی اخبار نے, کسی ٹی وی نے ایسی سٹوری نہیں دی سر. جی میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں جو سٹوری اس پہ چل رہی ہے, جو تحقیق ملالہ پہ چل رہی ہے, اس کا وہ بڑی اتھینٹیکیشن سے بات کرتا ہے کہ دیکھیں ہزاروں ملالہ, سینکڑوں ملالہ, گلگت بلتستان, ہزارہ, جتنا ہمارا یہ مطلب بیلٹ ہے سارا, ٹھیک ہے جی, بہت ساری اور بچیاں ہیں. آخر یورپ کو, مغرب کو اس پہ اتنا شور شرابہ کیوں مچایا انہوں نے, اس پہ اتنا بابیلا کیوں کیا ہے؟ بلکہ وہ یہاں تک انکشاف کرتے ہیں کہ ملالہ پہ جو 2012 میں میرا غالباً جو حملہ ہوا ہے وہ کسی طالبان نے نہیں کیا, کسی افغانستان کی کسی پارٹی نے نہیں کیا, یا کسی اور پاکستانی نے نہیں کیا, بلکہ وہ اس وقت آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے کہ پاکستان میں بلیک بارڈر کام کر رہی تھی. تو یہ جو اس پہ حملہ ہوا ہے, اس کو جو گولیاں ماری گئی, تو وہ بلیک بارڈر والے تھے. صحیح. انہوں نے ڈاکٹرز کے کلینک پہ بھی حملہ کیا, وہاں پہ سارے وہ مطلب جو اس کے تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب آج کا ہمارا ٹاپک ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, اب ہے ملالہ میں یورپین رنگ نظر آنا شروع ہو گیا. سر دیکھیں چھوٹی بچی تھی, یورپ چلی گئی, یورپ کا ماحول دیکھا. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ شاید آئی بھی یورپ سے ہی ہے. آئی بھی یورپ سے, پولینڈ سے آئی ہے, مطلب جو اب تک کی تحقیقات ہیں کہ پولینڈ کی رہائشی ہے اور اس کا نام اصل ملالہ نہیں ہے, جینز ہے. ٹھیک ہے, اب یورپ میں رہی ہے, اسی اسکول میں رہی ہے, اسی وہاں پہ ایجوکیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ وہ پروان چل رہی ہے, اور یہاں تک بھی آپ کو ہم نے بھی باتیں سنی, آپ نے بھی سنی کہ وہ ہماری مستقبل کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہے. جیسے معین قریشی صاحب یہاں پہ وزیر اعظم بن سکتے تھے, تو ملالہ بھی بن جائے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو پاکستان میں کوئی امن ایجنسی نافذ ہو اور ملالہ کو کہا کہ جائے یہ آپ کا آپ یہ جو وزیر اعظم کی ہیڈ لائن لگائی, جی اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ اب دیکھیں عاصم صاحب, ہمارے اندر نا ایک کمزوری ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری. ہم ہر وقت مغرب, عیسائیوں, یہودیوں, ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, جیسے ناروے والے ہیں, فرانس والے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک جان بوجھ کے خاکہ بنا کے چھوٹا سا, وہ جس کو ہم ڈمی اخبار یہاں کہتے ہیں نا ہمارے کہ لاہور میں جا رہے تو ڈمی اخبار ہے, وہ ڈمی سا ان کا اخبار کوئی جان بوجھ کے اپنی پبلسٹی کے لیے کوئی خاکہ بناتا ہے, اور یہاں پہ مسلمان ملکوں میں دے مار اپنی املاک کو جلا, اپنی گاڑیاں جلا, دکانیں جلا, یہ کر وہ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مغرب جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. انہوں نے ہتھیار بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں, کون سا مورا کس وقت پاکستان میں چلانا ہے, کون سا. اب دیکھیں یہ چیزیں
ईरान ये फिर इसका मतलब उनके हाथों का मोहरा हो गई है। मेरी बात सुनिए सर, है ही मोहरा। देखें यहाँ पे जो भी क्रिश्चियन है या जो कोई यहूदी है या जो आजकल कादियानों का शोर शराबा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है वो जाके वहां पे कहता है कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ पे नेशनलिटी दी जाए। हाँ। वो उसको कौमी हीरो बना देते हैं हमारा। बिल्कुल इसी तरह। मतलब हम उसको यहाँ पे मतलब गद्दार और मुजरम करार दे रहे होते हैं, वो उसको कौमी हीरो बना के पेश कर देते हैं कि ये देखिए। अब इस शोर शराबे पे किसी का फतवा, किसी का बयान नहीं आया अभी तक। ये देखे ना, ये शर्मनाक बात है कि एक लड़की ने, चाहे देखे जी तहकीकात बाद में जो भी हूँ कि वो पोलैंड की है, उसका नाम जीन्स है, जो भी है, उस पे टाइटल पाकिस्तान का है। बिल्कुल। तो अब किधर के बड़े बड़े मौलाना, किधर है फतवी, किधर है मुफ्ती कबीर, किधर है मौलाना आजाद कबीर। अब जिस अंदाज में उसने बयान दिया अपनी एजुकेशन के हिसाब से या वहाँ पे माहौल को देख के दिया है, लेकिन कम से कम जो हमारे उलमाए कराम हैं उनको वजाहत करनी चाहिए कि नहीं ये हमारे दीन नहीं है, ये हमारे नबी का फरमान नहीं है, ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है। इस्लाम में शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए निकाह होना जरूरी है, तभी आपकी औलाद जायज होगी, तभी आपकी औलाद आपकी हराम मतलब हलाल कहलाएगी। हलाल औलाद के लिए, औलाद सारे असासाजात के लिए आपका निकाह होना, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। वहाँ भी होता है, सारी दुनिया में होता है जी, रजिस्टर्ड शादियाँ होती है, एग्रीमेंट अच्छा, होते हैं। बाकी रही देखिए, बाकी रही पार्टनरशिप की बात, वो एक मगरब की सोच है। मगरब आज तक मेरे ख्याल वहाँ पे निकाह नहीं है, उनका यही है कि जहाँ पे हमारे अक्सर नहीं कह देते कि मियाँ बीवी राजी तकी करेगा काजी। ये एक पंजाबी का फार्मूला है, एक कहावत जरूर है। इंसान की अपनी लाइफस्टाइल है जी। ठीक, अच्छा शादियाँ हमारे यहाँ देखो, हमारे ये फिक्र ठीक है, पार्टनरशिप को पसंद से ही बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लव मैरिज की शादियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम जिस इस्लाम में हैं, जिस दीन में हैं, जिस नबी के हम पैरोकार हैं, उसकी सुन्नत है कि अपने रिश्ते को जायज़ करने के लिए, हलाल करने के लिए आप निकाह करवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, सुना आपने मलक गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू का एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।